ویلکم بیک جی چوئی صاحب چلیے فرمائیے. دوسری شاخ جو میرے مشن کے متعلق ہے میری تعلیم ہے. میں اپنی تعلیم کو قریباً 19 برس سے شائع کر رہا ہوں اور پھر خلاصہ کے طور پر اشتہار 29 مئی 1898 اور 27 فروری 1895 کے اشتہار میں ان تعلیموں کو میں نے شائع کیا ہے اور یہ تمام کتابیں اور اشتہار چھپ کر پنجاب اور ہندوستان میں خوب شہرت پا چکے ہیں. اس تعلیم کا خلاصہ یہی ہے کہ خدا کو واحد لا شریک سمجھو اور خدا کے بندوں سے ہمدردی اختیار کرو اور نیک چلن اور نیک خیال انسان بن جاؤ. ایسے ہو جاؤ کہ کوئی فساد اور شرارت تمہارے دل کے نزدیک نہ آ سکے. جھوٹ مت بولو، افتراء مت کرو اور زبان اور ہاتھ سے کسی کو ایذا مت دو اور ہر ایک قسم کے گناہ سے بچتے رہو اور نفسانی جذبات سے اپنے تئیں روکے رکھو. کوشش کرو کہ تم پاک دل اور بے شر ہو جاؤ. وہ گورنمنٹ یعنی گورنمنٹ برطانیہ جس کے زیر سایہ تمہارے مال اور آبروئیں اور جانیں محفوظ ہیں، بس صدق اس کے وفادار تابعدار رہو اور چاہیے کہ تمام انسانوں کی ہمدردی تمہارا اصول ہو اور اپنے ہاتھوں اور اپنی زبانوں اور اپنے دل کے خیالات کو ہر ایک ناپاک منصوبہ اور فساد انگیز طریقوں اور خیانتوں سے بچاؤ. خدا سے ڈرو اور پاک دلی سے اس کی پرستش کرو اور ظلم اور تعدی اور غبن اور رشوت اور حق تلفی اور بے جا طرفداری سے باز رہو اور بد صحبت سے پرہیز کرو اور آنکھوں کو بد نگاہوں سے بچاؤ اور کانوں کو غیبت سننے سے محفوظ رکھو اور کسی مذہب اور کسی قوم اور کسی گروہ کے آدمی کو بدی اور نقصان رسانی کا ارادہ مت کرو اور ہر ایک کے لیے سچے ناصح بنو اور چاہیے کہ فساد انگیز لوگوں اور شریر اور بدماشوں اور بدچلنوں کو ہرگز تمہاری مجلس میں گزرنا ہو. ہر ایک بدی سے بچو اور ہر ایک نیکی کے حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو اور چاہیے کہ تمہارے دل فریب سے پاک اور تمہارے ہاتھ ظلم سے بری اور تمہاری آنکھیں ناپاکی سے منزہ ہوں اور تم میں کبھی بدی اور بغاوت کا منصوبہ نہ ہونے پاوے اور چاہیے کہ تم اس خدا کے پہچاننے کے لیے بہت کوشش کرو جس کا پانا عین نجات اور جس کا ملنا عین رستگاری ہے. وہ خدا اسی پر ظاہر ہوتا ہے جو دل کی سچائی اور محبت سے اس کو ڈھونڈتا ہے. وہ اسی پر تجلی فرماتا ہے جو اسی کا ہو جاتا ہے. وہ دل جو پاک ہیں وہ اس کا تخت گاہ ہیں اور وہ زبانیں جو جھوٹ اور گالی اور یاوہ گوئی سے منزہ ہیں وہ اس کی وحی کی جگہ ہیں اور ہر ایک جو اس کی رضا میں فنا ہوتا ہے اس کی اعجازی قدرت کا مظہر ہو جاتا ہے. یہ نمونہ اس تعلیم کا ہے جو 19 برس سے اس جماعت کو دی جاتی ہے. اب یہاں میں یہ کہوں گا شوئی صاحب پہلے مجھے یہ جتنی بات یہ اچھی باتیں ہیں، یہ اچھی باتیں ہیں. ہر مولوی ہر دیندار بندہ یہ باتیں کرتا ہے پر اس کے اندر کوئی ذکر نہیں کہ میں مجدد اور مسیح مسیح اور یہ اور وہ. میں یہی عرض کرنے لگا تھا کہ یہاں پہ مرزا صاحب سوائے نیکی کی اور اچھی تعلیم کے مطلب اور کوئی بات نہیں کر رہے. اور یہ عام سی بات ہے کہ مطلب کوئی باپ بھی اپنی اولاد کو مطلب یہی کہے گا کہ بھئی اچھے بچے بنو، کوئی برا نہ کرو، یہ کرو. تو مرزا صاحب یہاں اچھی بات کر رہے ہیں، اچھی بات کر رہے ہیں مگر اپنی باقی تعلیم کا کوئی ذکر نہیں اس کے اندر جس کے اندر یہ مسیح اور مہدی موعود اور لوگوں کو چیلنج اور تم مر جاؤ گے اور یہ ہو جائے گا. اور وہ تو دعویٰ جاتے ہیں نا جی. ہاں وہ تو دعویٰ ہے. یہاں پہ جو وہ عام لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں وہ ایک بڑی صاف مطلب اچھی باتوں کی نصیحت. اور ہر مسلمان عالم یہ نصیحت کرتا ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. اچھا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب was not saying something extraordinary. Exactly. عیسائی بھی یہ کہے گا، ہر خطبے میں مطلب مولوی یہی بات کریں گے، کوئی بھی باپ اپنے بیٹے تمام علماء اسلام کے علماء وغیرہ یہی بات کریں گے. بیچ میں وہ وحی وغیرہ کا ذکر آ گیا ہے، وہ تھوڑا صوفیانہ تصوف والا کام آ گیا ہے، ٹھیک ہے. مگر یہ کہ اس میں کوئی جوبہ بات نہیں ہے. تو جب احمدی حضرات ہمیں یہ حوالے نکال کر دیتے ہیں کہ مرزا صاحب نے تجھے کہا، مگر یہاں پہ آپ کو جب آپ ایک محقق کے طور پہ دیکھتے ہیں، ایک ریسرچر کے طور پہ دیکھتے ہیں تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ تو اخلاقی تعلیم تھی مگر اس کے باوجود جس وجہ سے مسلمانوں میں کھلبلی مچی اور جس وجہ سے انہوں نے مرزا صاحب کا انکار کیا، مرزا صاحب کی ماموریت کا انکار کیا، وہ وجوہات تو یہاں پہ ذکر یہاں نہیں. بالکل جی. اچھا جی کہاں تھا ان میں یہ نمونہ اس تعلیم یہ نمونہ اس تعلیم کا ہے جو 19 برس سے اس جماعت کو دی جاتی ہے. اس لیے میں یقین کرتا ہوں کہ یہ میں ذرا یہ جماعت خدا سے جماعت خدا سے ڈرنے والی اور گورنمنٹ برطانیہ کی دل سے تابعدار اور شکر گزار اور بنی نو کی ہمدرد ہے. ان میں وحشیانہ جوش نہیں، ان میں درندگی کی خصلتیں نہیں. اب جہاں میں اتنا کہہ دوں کہ اس وقت دیوبند جماعت بھی شروع ہوئی تھی، بریلوی جماعت بھی شروع ہوئی تھی اسی دور میں، اور تبلیغی جماعت تو نہیں شروع ہوئی تھی مگر اس کے کچھ اثار پہلے تھے. تو یہ وہی بات ہے، اگر یہ خالی جماعت رہتی اور لوگوں کو اس طرح اخلاق کی تقلیم کرتی رہتی اور یہ نبوت اور مسیحیت کے جھگڑوں میں نہ پڑتے تو یہ مسائل پیدا نہ ہوتے. مرزا صاحب کے ساتھ اصل جھگڑا ان ادر ورڈز آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مرزا صاحب ویسے تو اچھی باتیں کرتے رہے
لیکن جیسے ہی انہوں نے یہ دعوے کیے ہیں تو وہاں پہ مرزا صاحب اپنا تکبر دکھایا ہے اور لوگوں کو اپنے دعووں پر چیلنج دیے ہیں. مرزا صاحب چوئی صاحب یہاں پہ دو باتیں ہیں. ایک تو یہ بات ہے جب آپ نے کہا نا تکبر دکھایا, مطلب ہو بھی سکتا ہے کہ مرزا صاحب جو ہے وہ دعویٰ کر رہے ہیں کسی چیز کے بارے میں, مطلب جیسے کہا جاتا ہے کہ وہ نفسیاتی طور پہ مطلب وہ شخص ایسا تھا لیکن اس نے خود نہیں بنایا. مطلب ایک ہے کہ اللہ کی طرف سے بات آئی, ایک یہ ہے کہ چونکہ وہ شخص جو تھا نفسیاتی مریض تھا لیکن اپنے پاس سے نہیں بنا رہا تھا, اس کے ذہن کے اندر یہ چیز پیدا ہوئی. میں نہیں مانتا, چونکہ پتہ کیا اس سے پہلے کی کتاب انجام آتم میں یہ ہے کہ جو میرے دعووں کو نہیں مانتا وہ زانیہ عورت کیا ہے وہ اس میں بغایا ذریت البغایا ہے. تو یہ بد زبانی اور بد اخلاقی وہ کر چکے ہوئے ہیں اور وہ اپنے دعوے, انہوں نے یہاں یہ نہیں لکھا کہ جو چوری کرتا ہے وہ یہ ہے, جو میرے دعوے کو نہیں مانتا نہیں, تو یہ وہ آلریڈی باتیں کر چکے ہوئے ہیں, اس لیے میں ان کو بری قرار نہیں دیتا اس سے. چلے وہ باتیں آئیں گی. اچھا جی دوستو, میں عرض کر دوں کہ ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری بات کو یہ نہ لیا جائے کہ ہم کسی تعصب کی بنا پہ کر رہے ہیں. نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جہاں پہ مرزا صاحب نے اچھی بات کی ہے ہم بات کہیں گے اچھی کی ہے. جہاں پہ جیسے چوئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کمپیریزن جو ہے ہمارا ایپل ٹو ایپل, اورنجز ٹو اورنجز ہوگا. تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. جی چوئی صاحب, ان میں وحشیانہ جوش نہیں, ان میں درندگی کی خصلتیں نہیں. ابھی دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ مسلمانوں کو بیسیکلی, چونکہ یہ وحشی لفظ پہلے یوز کر چکے ہیں مسلمان علماء کے لیے اسی بک میں, ٹھیک ہے, تو یہ وحشیانہ جو لفظ ہے اور یہ درندگی جو ہے یہ مسلمان علماء کے لیے ہے. یہ چوئی صاحب یہاں پہ معذرت کے ساتھ مسلمان علماء کے لیے نہیں ہے, یہ خاص طور پہ انہوں نے سرحدی لوگوں کے لیے یہ لفظ استعمال کیے ہوئے ہیں. ان میں درندگی کی خصلتیں نہیں. اگر گورنمنٹ کے اعلیٰ حکام ایک ذرا تکلیف اٹھا کر میری 19 برس کی تالیفات کو غور سے دیکھیں تو وہ اس تعلیم کو جو میں نے نمونے کے طور پر لکھی ہے میری اکثر کتابوں میں پائیں گے. اب وہ کہاں حکومت کے حکام پڑھیں, ان کے اپنے لوگ نہیں پڑھتے. کوئی مرید نہیں رہ سکتا جب تک اپنے مرشد میں قول اور فعل کی مطابقت نہ پاوے. اب میرے احمدی بھائیوں اس پہ غور کرو, کوئی مرید نہیں رہ سکتا جب تک اپنے مرشد میں قول اور فعل کی مطابقت نہ پاوے. اب آپ مرزا صاحب کا قول, اب آپ ان کی تحریر آپ نے پڑھ لی کہ آپ کسی قسم کی بد زبانی کا جواب نہ دیں, اور ادھر آپ ان کا, ہم اور کتابوں میں ذکر کریں گے جو ان کی بد زبانی ہے ساری آپ کو پڑھ کر سنائیں گے. آگے پڑھ لیں ان کا فکرہ جو لکھ رہے ہیں, تو اگلا فکرہ پھر اگر میرا قول تو یہ ہو جو میں نے اس کا نمونہ لکھا ہے اور میرے فعل اس کے برخلاف ہوں تو کیوں کر دانش مند انسانوں کا مجھ پر اعتقاد رہ سکتا ہے, ہمارا نہیں رہا. ٹھیک ہے, شوئی صاحب کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی عقل مند انسان جو اپنی رنگین اینک اتار کے, تعصب کی اینک اتار کے, اعتقاد کی اینک اتار کے مرزا صاحب کی تحریر کو ذرا نیوٹرل ہو کے پڑھے گا, وہ یقیناً جان لے گا کہ کیا مرزا صاحب کے قول و فعل میں تضاد ہے یا نہیں ہے, مرزا صاحب کی تحریر میں, مرزا صاحب کی زبان کے اندر کیا وہ شائستگی, کیا وہ تہذیب ہے یا نہیں ہے. جی اس کے برخلاف ہوں تو کیوں کہ دانش مند انسانوں کا مجھ پر اعتقاد رہ سکتا ہے, حالانکہ میری جماعت میں بہت سا حصہ عقل مندوں اور تعلیم یافتہ لوگوں کا ہے. اب یہاں میں ایک کامنٹ کرتا جاؤں کہ اس وقت کے علماء اور دانشور مرزا صاحب کے ساتھ شامل نہیں ہوئے. جو ہوئے وہ سیکنڈ کلاس سے میری مراد کوئی توہین نہیں ہے, سیکنڈ کلاس سے مراد ہے کہ جو کہ علم و دانش میں اس وقت کوئی نام نہیں رکھتے تھے. مولانا عبدالکریم سیالکوٹی ہو گئے, مولانا نور الدین ہو گئے, جس طرح مرضی آپ ان کو بڑا کہیں, مگر وہ اس وقت کے بر صغیر میں اس وقت کوئی علمی مقام نہیں رکھتے تھے. مولانا نذیر حسین دیلوی وغیرہ جو ہیں وہ سارے مرزا صاحب کے خلاف تھے, سر سید احمد خان وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے نا. تو کوئی بھی ایسا دانشور جو اس وقت دانشور تھا, یہ کبھی تاریخ میں نہیں ہوا. ہمیشہ دانشور کچھ ہوتے ہیں جو کہ ایک نئے آئیڈیا کو فروغ دیتے ہیں, پر مرزا صاحب کا آئیڈیا تو تھا ہی نہیں کچھ. لیکن جیسے کہ مطلب اقبال نے کہا جاتا ہے کہ ان کی طرف توجہ اپنے اسٹوڈنٹ کے زمانے میں, جو بعد میں ابو الکلام بنے, مطلب اقبال نہیں, ابو الکلام آزاد اور اقبال صاحب یہ دونوں قادیان آئے, انہوں نے وہی تعلیم دیکھی کہ چوری نہ کرو, جھوٹ نہ بولو, یہ نہ کرو. اس وقت مرزا صاحب کی کتابیں آدھی چھپی نہیں تھی اور آدھی کی تعلیف نہیں ہوئی تھی. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ مرزا صاحب کی مغلظات کے بارے میں یا وہ جو غیر شائستہ ان کی مرزا صاحب کی تحریریں ہیں ان سے واقف نہیں تھے؟ ان سے بارہ واقف تھے, اور جب وہ ہوئے
جب وہ ہوئے تو ان دونوں نے جو بیانات دیے وہ ہمارے سامنے ہیں. مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا کہ یہ ایگزیجریشن میں چلے گئے ہیں. لفظ مجھے اردو کا یاد نہیں آ رہا ہے, ایگزیجریشن کو کیا بولتے ہیں, غلو کا لفظ یوز کیا. اور اقبال نے جو 1930s میں بات کی, کیونکہ اس وقت تک کتابیں ان کی اکٹھی ہو چکی ہوئی تھیں, ان کی ساری باتیں اکٹھی ہو چکی ہوئی تھیں. اب آپ قادیان میں جائیں, وہاں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور اس قسم کی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں, تو آپ کہیں گے جی واہ 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 واہ, ٹھیک ہے. ہم بھی آج یہ کہ اگر ہمارے وہی فوکس ہو, مگر جب ہم پوری اس کے منظر کو دیکھتے ہیں اور ان کتابوں کو دیکھتے ہیں, ہر چیز کو دیکھتے ہیں جو کہ لوگوں نے بعد میں دیکھا, تو انہی دو حضرات نے, ابوالکلام آزاد نے اور علامہ اقبال نے, جو کہ بہت مقام رکھتے ہیں, کہا کہ نہیں, اس کی صاف مخالفت کی. ہاں مخالفت کی, ٹھیک ہے. تو تعلیم یافتہ, میرا قول تو یہ ہے, جو میں نے اس کا نمونہ میرے فعل برخلاف تو کیوں کرداشت مان کا, حالانکہ میری جماعت میں بہت سا حصہ ہاں عقل مندوں اور تعلیم یافتہ لوگوں کا ہے. ان میں بعض اشخاص گورنمنٹ کے معزز عہدوں پر ہیں, یعنی تحصیلدار اور ایکسٹرا اسسٹنٹ اور وکلاء اور ڈاکٹر اسسٹنٹ, سرجن اور پنجاب کے معزز امیر اور رئیس اور تاجر ہیں, جن کے نام وقتاً فوقتاً میں شائع کرتا رہتا ہوں. ہر ایک دانا سمجھ سکتا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی بد ذاتی نہیں کہ کسی کی تعلیم تو کچھ ہو اور خفیہ کاروائیاں کچھ اور ہوں. یہ اب وہ انگریز کی کہہ رہے ہیں کہ بھی میں خفیہ کاروائیاں میری کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. بس کیا نیک دل اور دانشمند انسان ایک دم کے لیے بھی ایسے شریر کے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ گورنمنٹ کے لیے یہ بات نہایت اطمینان بخش ہے کہ میری جماعت کے لوگ جاہل, وحشی, اوباش, بدماش اور بدرویہ لوگ نہیں ہیں, بلکہ وہ ایسے نیک انسان اور نیک چلنی میں شہرت یافتہ ہیں, جو کئی ان میں سے گورنمنٹ کی نظر میں نیک چلنی اور نیک مزاجی اور پاک دلی اور خیرخواہی سرکار میں مسلم ہیں, اور گورنمنٹ کی طرف سے معزز عہدوں پر سرفراز ہیں. سر سید احمد خان صاحب KCSI نے جو اپنے آخری وقت میں یعنی موت سے تھوڑے دن پہلے میری نسبت ایک شہادت شائع کی ہے, اس سے گورنمنٹ عالیہ سمجھ سکتی ہے کہ اس دانا اور مردم شناس شخص نے میرے طریق اور رویے کو بدل پسند کیا ہے. چنانچہ حاشیہ میں ان کے کلمات کو درج کرتا ہوں. اب یہ پڑھنے سے پہلے میں ایک بات واضح کرتا جاؤں کہ جو ہے لاوان نے ایک کتاب لکھی ہوئی ہے, وہ ہماری ویکی پہ ہے, جس کے اندر وہ اسپینسر لاوان اس کا نام ہے. اس نے لکھا ہے کہ احمدیت کی راز یہ ہے کہ اس نے مڈل سطح کے انٹلیکچوئلز کو ایک زندگی کا مقصد دیا, یعنی کہ آپ نے لوگوں کو اٹھا کر کسی کو حاضر اصلاح و ارشاد, کسی کو مؤلف, کسی کو یہ بنا دیا. تو وہ جب ایک مڈل لیول کے علم رکھنے والے لوگ, آپ کے ٹاپ کے علماء نہیں, کوئی یکدم ایک ایسا مل جائے, احساس مل جائے کہ ہم تو بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں اور اتھارٹی کر رہے ہیں, تو وہ ایک ایسا احساس ہوتا ہے جو انسان کو ایک زندگی کا مقصد دے دیتا ہے. اور یہ بڑا اچھا حربہ انہوں نے جو ہے نا وہ اب تک یہ یوز کرتے ہیں کہ ذرا دیکھتے ہیں بندے میں تھوڑا سا قابلیت ہے تو اس کو وہ ایسا مقصد دے دیتے ہیں کہ وہ مقصد کہیں اور نہیں ملتا. تو یہ اس کی بات بڑی قابلیت. یہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے بارے میں سر سید احمد خان کا حوالہ, جو کہ اب ہم نے اس کی ویریفیکیشن نہیں کی ہے. مرزا صاحب نے جو اشتہار 25 جون 1897 کو جاری کیا ہے, اس اشتہار میں مرزا صاحب نے ایک نہایت عمدہ فقرہ گورنمنٹ انگریزی کی خیرخواہی اور وفاداری کی نسبت لکھا ہے. ہمارے نزدیک ہر ایک مسلمان جو گورنمنٹ انگریزی کی رعیت ہے ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا مرزا صاحب نے لکھا ہے, اس لیے ہم اس فقرہ کو اپنے اخبار میں چھاپتے ہیں. مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ گورنمنٹ انگریزی کی خیر خواہی کی نسبت جو میرے پر حملہ کیا گیا ہے, یہ حملہ سامنے آ گیا, ٹھیک ہے نا, 1897 میں جو حملہ ہوا ہے ان پہ, ٹھیک ہے, یہ حملہ بھی محض شرارت ہے. سلطان روم کے حقائق بجائے خود کے حقوق یا حقائق لکھا ہوا ہے, سلطان روم کے حقائق بجائے خود ہیں, مگر اس گورنمنٹ کے حقوق یہاں حقوق ہے بھی ہماری سر پر ثابت شدہ ہیں, اور ناشکر گزاری ایک بے ایمانی کی قسم ہے. اے نادانو, گورنمنٹ انگریزی کی طرف تمہاری طرح میری قلم سے منافقانہ نہیں نکلتی, بلکہ میں اپنے اعتقاد اور یقین سے جانتا ہوں کہ در حقیقت خدا تعالیٰ کے فضل سے اس گورنمنٹ کی پناہ ہمارے لیے بالواسطہ خدا تعالیٰ کی, اب خود بول رہے ہیں, ٹھیک ہے, کی پناہ ہے. اس سے زیادہ اس گورنمنٹ کی پرامن سلطنت ہونے کا اور کیا میرے نزدیک ثبوت ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اب نیچے حاشیہ پڑھ رہا ہوں میں, ٹھیک ہے, یہ پاک سلسلہ اس گورنمنٹ کے ماتحت برپا کیا ہے. وہ لوگ میرے نزدیک سخت نمک حرام ہیں جو حکام انگریزی کے روبروئے ان کی خوشامدیں کرتے ہیں, ان کی آگے کرتے ہیں اور ان کی خوشامدیں کرتے ہیں, ان کی آگے گرتے ہیں, اور پھر گھر میں آ کر کہتے ہیں کہ جو شخص اس گورنمنٹ کا شکر کرتا ہے وہ کافر ہے. یاد رکھو اور خوب یاد رکھو کہ ہماری یہ کارروائی جو اس گورنمنٹ کی نسبت کی جاتی ہے منافقانہ نہیں, وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ, بلکہ ہمارا یہی عقیدہ ہے
جو ہمارے دل میں ہے. علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ ما تہذیب الاخلاق 24 جولائی 1897. یہ مضمون خیر خواہی گورنمنٹ انگریزی میں نے اس وقت شائع کیا تھا جن دنوں میں مولوی محمد حسین بٹالوی اور دوسرے لوگوں نے سلطان روم کی تعریف میں مضمون لکھے تھے. سلطان روم سے مراد خلیفہ مسلمین اور خلافت عثمانیہ عبدالحمید جو استنبول میں موجود تھے ان کی بات ہو رہی ہے کہ ان کی تعریف میں مسلمانوں نے لکھا جس کے سر سید احمد خان بھی اس کے خلاف تھے اور یہ بھی ان کے خلاف تھے. یہاں آپ یاد رکھیں کہ سر سید بھی انگریز کے حق میں ہے اور مرزا غلام تو انہوں نے ان کے حق میں یہ بیان دیا. مگر مرزا صاحب نے سر سید احمد خان صاحب کے ساتھ ایسی بد زبانی تو نہیں ایسی سخت کلامی کی ہوئی ہے برکات الدعا میں اور باقی کتاب جو ہم آہستہ آہستہ سامنے آئیں گی. ٹھیک ہے. مگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ مسلمان علماء کا ہمیشہ رہا ہے کہ جس چیز پہ اچھی نظر آئی ہے ان کو انہوں نے ہمیشہ اچھی بیان کی ہے. مولوی محمد حسین بٹالوی اور دوسرے لوگوں نے سلطان روم کی تعریف میں مضمون لکھے تھے اور بوجہ خیر خواہی اس گورنمنٹ کے مجھ کو کافی ٹھہرایا تھا. سید احمد خان صاحب خوب جانتے تھے کہ کس قدر میں انگریزی گورنمنٹ کا خیر خواہ اور امن پسند انسان ہوں. اس لیے میں نے ڈاکٹر کلارک کے مقدمہ یہ اس کی وجہ سے کتاب لکھی گئی ہے. ڈاکٹر کلارک کے مقدمہ میں سید صاحب کو اپنی صفائی کا گواہ لکھوایا تھا منہو. یہاں پہ حاشیہ فنش ہو گیا. ٹھیک ہے. اب ہم واپس چلتے ہیں. اب آئیے اوپر. ہاں ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ سر سید احمد خان نے پہلے یہ کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور انہوں نے اس کو مستعار لیا ان سے. ٹھیک ہے. مستعار لیا اور اپنا نظریہ بنا کر پیش کیا. اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ مولوی نور الدین اور عبدالکریم سیالکوٹی سر سید احمد خان کے ماننے والے تھے. نہیں کہ حلقہ میں سے. ہاں کہ حلقہ میں سے تھے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ میں اس حاشیے کے بعد اب خلاصہ کلام. ٹھیک ہے. ہاں اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ میری تعلیم یہی ہے جو اس جگہ میں نے نمونہ کے طور پر لکھی ہے اور میری جماعت کے وہ گروہ معزز اور غریب طبع اور نیک چلن انسانوں کا ہے کہ میں ہرگز گمان نہیں کر سکتا کہ گورنمنٹ ان کی نسبت یہ رائے ظاہر کرے کہ یہ لوگ اپنے چال چلن اور رویہ کے لحاظ سے خطرناک یا مشتبہ ہیں. یہ میرے سلسلہ کی خوش قسمتی ہے کہ وحشی اور نادانوں اور بد چلنوں نے میری طرف رجوع نہیں کیا بلکہ شریف اور معزز اور تعلیم یافتہ اور دیسی افسر اور اچھے عہدوں کے سرکاری ملازموں سے میری جماعت پر ہے. اور تنگ خیالات کے متعصب اور جاہل مسلمان جو وحشی اور نفسانی جذبات کے نیچے دبے ہوئے اور تاریخ خیال ہیں وہ اس جماعت سے کچھ تعلق نہیں رکھتے بلکہ بخل اور انار کی نظر سے دیکھتے ہیں اور دل آزاری کے منصوبوں میں مشغول ہیں اور کافر کہتے ہیں. یہاں پہ جو مرزا صاحب بقایا تمام لوگوں کو کہتے ہیں کہ تنگ خیالات کے متعصب جاہل مسلمان جو وحشی اور نفسانی جذبات کے نیچے دبے ہوئے. مطلب یہ کس بیس پہ اور ان کے کیا خیالات تھے, وہ ان کی کون سی ایسی مطلب مسلمان ہوتے ہوئے ان کی کون سی تعلیم. بس یہ مرزا صاحب کا کام ہی تفریق پھیلانا تھا. ہر وقت یہ بلیک اینڈ وائٹ کرتے جانا. کبھی یہ مسلمان مطلب یہ اپنے پاس سے الفاظی کر کے ان پہ الزامات لگا کے یہ بات otherwise he does not have any kind of a proof of that. اور مجھے ایک جو ادبی لحاظ سے ایک اس میں سے چیز خوشبو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ وہ زیر عتاب ہیں اس وقت حکام کے اور وہ لکھ رہے ہیں اپنے آپ کو مگر ان سے رہا نہیں جا رہا. اس کے باوجود بھی وہ ان کو برا بھلا کہا جا رہا ہے. ابھی بریک کر لیں کہ